جامعہ نظامیہ 140 سالہ قدیم اسلامک یونیورسٹی ہے. یہاں ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے طلباء یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. عربی زبان کے اندر بھی مہارت حاصل کرتے ہیں اور فارسی زبان کے اندر بھی ان کی بڑی اچھی قابلیت اور لیاقتیں ہیں. اور یہ جامعہ نظامیہ کے طلباء یہاں جب آتے ہیں تو کلاس کے ساتھ ساتھ اس لائبریری سے، کتب خانے سے بھی وہ کافی استفادہ کرتے ہیں. یہاں پر پرنٹڈ بکس، مطبوعہ کتابوں کے علاوہ بہت ہی قیمتی اور نادر یہاں مخطوطات، مینوسکرپٹس بھی ہیں، جس کے اندر عربی کے بھی ہیں، فارسی کے بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں. اور فارسی میں بطور خاص مہابھارت جو اکبر کے نورتن میں سے ابو الفضل فیضی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہاں فارسی ترجمہ اس کا ہے. بڑی خاصے کی چیز ہے. جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں کتاب سے بہتر. چنانچہ جو کوئی یہاں آتے ہیں اس کتاب کو دیکھ کر بڑے حیرت و استعجاب میں رہ جاتے ہیں. دراصل یہ کلیکشن ہے، یہ خزانہ ہے اس جامعہ نظامیہ کے بانی شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو کتابوں سے بڑی دلچسپی تھی اور یہ دنیا میں ہر زبان سے محبت کرتے تھے. چنانچہ اس کتاب کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو کسی زبان سے دشمنی نہیں تھی بلکہ دوستی تھی. چنانچہ انہوں نے دنیا بھر سے کتابیں کلیکشن کی اور مہابھارت کا یہ جو نسخہ یہاں پر موجود ہے جو 400 سالہ قدیم ہے، 400 سالہ پرانا ہے، وہ بھی انہی کا کلیکشن ہے. اس کتاب کے اندر جو یقیناً ہندوستان کی سمجھے ایک تاریخ ہے، ہندوستان کی ایک تہذیب ہے، یہاں کی سمجھیے آپ جو رنگا رنگی تہذیب ہے اس کا ایک نمونہ ہے. جو بھی یہاں آتا ہے دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. آپ بھی یہاں ہیں، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر شاہ نامہ جو فردوسی کا 60,000 اشعار پر بڑا ایک خزانہ ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے. ان کو محفوظ کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ کے ارباب حل و عقد، یہاں کا انتظامیہ، یہاں کا مینجمنٹ بہت ہی خاص توجہ دیتا ہے اور اس کو ہینڈ لیمنیشن کراتا ہے. اس کے لیے خاص آدمی یہاں پر مقرر ہے. سالانہ اس کے لیے 1,00,000 2 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ صرف اسلام کا مسلمانوں کی نہیں بلکہ اس ملک ہندوستان کا بڑا قیمتی خزانہ ہے. جامعہ نظامیہ کے دروازے الحمدللہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. 140 سال سے یہ علم کی خدمت کر رہا ہے، علم کا دیا جلاتا ہے، علم کی شمع جلاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے. یہاں کی خدمات کو حکومت ہند اس نے بھی قبول کیا ہے. چنانچہ یہاں کے کئی اسکالرز کو حکومت ہند نے راشٹرپتی ایوارڈ، صدر جمہوریہ ایوارڈ دیا ہے. چنانچہ وراہا وینکٹ گری، جنہیں ہم کہتے ہیں آن جہانی وی وی گری، ان کے ہاتھوں سے یہاں کے عربی کے بہت ہی بڑے اسکالر، بڑے عظیم اسکالر علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جو افغانستان سے یہاں ہجرت کر کے آ گئے تھے، ان کو راشٹرپتی پرسکار ملا، صدر جمہوریہ ایوارڈ ملا. ویسے ہی پروفیسر سلطان محی الدین صاحب، یہ بھی اس یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اور یہاں کے بہت ہی پڑھے ہوئے بڑے لائق اسکالر تھے. ان کو بھی راشٹرپتی پرسکار ملا، صدر جمہوریہ ایوارڈ ملا. ویسے ہی علامہ طاہر رضوی، یہ عربی کے بہت بڑے ادیب تھے، ان کو بھی صدر جمہوریہ ایوارڈ ملا ہے یہاں پر. اور اس طریقے سے کئی لوگ ہیں جو خدمت انجام دے رہے ہیں، عربی کے اندر بھی، فارسی کے اندر بھی، اور یہاں سے جو فارغ التحصیل ہو کر ہندوستان میں خدمت انجام دیتے ہیں یا پھر بیرونی ملکوں میں جاتے ہیں، بطور خاص مترجم کی حیثیت سے ان کی خدمات ہوتی ہیں. اپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کا ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے اور لیکچرر کی حیثیت سے، پروفیسر کی حیثیت سے. چنانچہ عثمان یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ شعبہ عربی کے، عربی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر بدی الدین صابری، وہ یہیں کے فرزند ہیں، یہیں کے فارغ التحصیل ہیں. اور پرشین ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں پروفیسر تنویر الدین صاحب خدا نمائی، وہ بھی یہیں کے فارغ التحصیل ہیں، یہیں کے فاضل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایفلو یونیورسٹی، وہاں کے شعبہ عربی کے اندر بھی جو پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سید جہانگیر نظامی ہیں، یہ الہرا انگلش اردو عربی اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، وہ بھی یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. اور یہاں کے مختلف کالجز میں، اور مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، وہاں کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ شعبہ عربی کے پروفیسر عبد المعیز صاحب، وہ بھی یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. اس طریقے سے یہاں کے فرزند، یہاں کے فارغین جامعہ نظامیہ کے دور دور تک اپنی خدمات عربی زبان کے اندر، فارسی زبان کے اندر، اور تھیسس لکھنے کے اندر، تحقیق مقالات کے اندر اور شعر شاعری کے اندر دے رہے ہیں. جی ہاں، یہاں مہابھارت کے ساتھ ساتھ قرآن شریف جو مذہبی کتاب ہے وہ کئی اسٹائل میں، کئی خطوط میں، کئی اسلامک رائٹنگز میں لکھی ہوئی ہے
اور اس پر سونے کا پانی بھی ہے اور قیمتی بیل بوٹے بھی ہیں. یہ 200 سال پہلے کے بھی ہیں, 300 سال پہلے کے بھی ہیں, 400 سال پہلے کی ہیں. ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں ایسی کتاب ہے اب تک صرف اس کے 2 ہی نسخے ہیں, یعنی 2 ہی کاپیز اب تک پورے ورلڈ میں. ایک نسخہ تو آپ کے ہندوستان حیدرآباد کے اندر جامعہ نظامیہ کے اندر ہے, کتاب التفسیرہ, یعنی قرآن آپ کیسے پڑھیں, قرآن کی تجوید صحیح انداز سے کیسے پڑھیں آپ. اور دوسری کاپی اس کی آپ کے ترکی کے اندر ہے, نور عثمانیہ لائبریری کے اندر. اس پر باضابطہ ریسرچ ورک ہوا اور عثمانیہ یونیورسٹی نے اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے. اب تک تیسری کاپی, تیسرا نسخہ اب تک ورلڈ میں دنیا میں کہیں بھی نہیں ملا. تو ہندوستان کو یہ اعزاز ہے, حیدرآباد کو یہ اعزاز ہے, جامعہ نظامیہ کو اعزاز ہے کہ یہاں ایسی کتابیں, ایسے مینuscript ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں. ہاں, ان کے لیے ایک خاص طریقہ, جو باکس ان کا ٹریٹمنٹ باکس بنا گیا, اس کے اندر ایک صفوف, ایک پاؤڈر ڈال کر ہر کتاب کو 15 دن رکھا جاتا ہے ٹریٹمنٹ باکس کے اندر, اور پھر جب وہ 15 دن ہو جاتے ہیں, 2 ہفتے مکمل ہو جاتے ہیں, پھر اس کو نکال کر پھر دوسری کتابیں رکھتے ہیں. اور جن کو لیمینیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ہینڈ لیمینیشن ہوتی ہے, یہ پیپر بطور خاص دلی آرکائوز سے منگوایا جاتا ہے پہلے سے آرڈر دے کر. پھر اسی سے یہاں ایک خاص جلد ساز ہیں, بائنڈر ہیں, وہ اس کو محفوظ کرتے ہیں اور بناتے ہیں, تاکہ جس طریقے سے ہمارے پہلے والوں نے ہم تک یہ خزانہ ہم تک پہنچائے, ہم آگے والی نسلوں تک یہ خزانہ پہنچائیں. دیمک کی نسلوں کے بجائے انسانی نسلوں کے ہاتھوں میں یہ خزانہ پہنچائے, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کہیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ ناچ رہے روح یار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ ناچ رہے روح یار آنکھوں میں, یا رب ہمیشہ ناچ رہے روح یار آنکھوں میں, یا رب ہمیشہ ناچ رہے روح یار آنکھوں میں, یا رب ہمیشہ ناچ رہے روح یار آنکھوں میں, وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں, وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں, وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں, انہیں کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں, انہیں کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا
تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھ دے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ